حج کی 3 قسمیں ہوتی ہیں، اور اس قسم کو گھر سے نکلتے وقت پتہ ہونا چاہیے کہ ہم حج کرنے جا رہے ہیں تو کون سا حج کرنے جا رہے ہیں۔ ایک ہوتا ہے جو سب سے افضل حج ہے، اس کو کہتے ہیں حج قران۔ حج قران یہ وہ حج ہوتا ہے جس میں عمرے اور حج کا اکٹھا احرام باندھا جاتا ہے، اور یہ اکثر وہ لوگ کرتے ہیں جو بالکل حج کے قریب دنوں میں جاتے ہیں، وہ لوگ جا کر یہ والا حج کرتے ہیں، حج قران اس کو کہتے ہیں۔ وہ احرام باندھیں گے، عمرہ کریں گے، پر عمرہ کر کے احرام کھولیں گے نہیں، بلکہ حج کر کے کھولیں گے۔ دوسرا حج ہوتا ہے حج افراد، وہ والا حج ہوتا ہے جس حج کے اندر صرف حج کا احرام باندھا جاتا ہے، عمرہ ہوتا ہی نہیں۔ یہ وہ لوگ کرتے ہیں جو میقات کے اندر رہتے ہیں، مثلا مکے میں رہنے والے، جدے میں رہنے والے، یہ لوگ حج افراد کرتے ہیں، صرف حج کا احرام باندھتے ہیں۔ ہم لوگ جو یہاں سے جانے والے ہیں، پاکستان، ہندوستان سے یا دوسرے ملکوں سے، ہم کرتے ہیں حج تمتع۔ یاد رہے گا جی کیا لفظ عرض کیا ہے؟ تمتع۔ آپ نے احرام باندھ لیا لاہور سے، ایئرپورٹ سے، سیالکوٹ سے، کسی نے آپ کو پوچھا کہ کون سا حج کرنے جا رہے ہو، تو ہم نے دیکھا ہے بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی کون سا حج کیا ہوتا ہے؟ حج تو حج ہی ہوتا ہے، حج کرنے جا رہا ہوں۔ اب یہ جو صرف لفظ حج ہے نا، حج افراد ہے۔ اگر آپ نے کہا جی میں صرف حج کرنے جا رہا ہوں، تو جو صرف حج ہے نا جی، حج افراد ہے۔ اگر آپ 1 مہینہ پہلے چلے جاتے ہیں تو آپ احرام نہیں کھول سکتے، اگر یہ نیت کر لی آپ نے تو پورا مہینہ احرام میں رہنا پڑے گا، اور سخت پابندیاں ہیں احرام کی۔ پہلے پتہ تو ہونا چاہیے کون سا حج کرنے جا رہے ہیں۔ جب آپ احرام باندھیں، یہ لفظ یاد کر لیں، جن لوگوں کی فلائٹ جب بھی ہے لیکن پاکستان، ہندوستان سے جو لوگ جاتے ہیں، وہ کون سا حج کرتے ہیں جی؟ حج۔ اس لفظ کو بھولنا نہیں۔ آپ نے احرام باندھا ہوا ہے ایئرپورٹ پہ، آپ سے کسی شخص نے پوچھا ہے کہ صاحب کون سا حج کرنے جا رہے ہو، تو آپ نے فوراً اس کو کہنا ہے جی میں حج تمتع کرنے جا رہا ہوں، یہ میرا حج ہے۔ حج تمتع اس حج کو کہتے ہیں جس حج کے اندر بندہ حج کا احرام باندھتا ہے، مکہ شریف حاضر ہوتا ہے، عمرہ کر کے سر منڈا کے احرام کھول دیتا ہے، پھر باقی دن وہ حرم شریف میں قیام کرے، نمازیں پڑھے، طواف کرے، جو اللہ اس کو توفیق دے کام کرے، اور جب حج کے دن آئے تو 8 ذی الحج کو یا 7 ذی الحج کو وہ دوبارہ سے حج کا احرام باندھ لے، تو اس کو حج تمتع کہتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تو حج قران ہے۔ سرکار جب گئے تھے تو سرکار نے حج قران فرمایا تھا، یہ سب سے افضل حج ہے، لیکن ہمارے لیے گنجائش رکھی، اجازت دی، چونکہ حضور نے ہی اجازت دی ہے، تو جس کو نبی پاک کی اجازت دے وہ سب سے افضل، وہ چیز بہت ہی افضل ہو جاتی ہے۔ خود حضور نے اجازت دی تو ہم حج تمتع کریں گے۔ احرام کا معنی ہوتا ہے حرام کرنے والی چیز، یعنی وہ چیزیں جو پہلے حلال تھیں اب وہ حرام ہو گئیں۔ عورتوں کا احرام کوئی نہیں ہوتا، عورتیں جو کپڑا پہنیں گی اس کپڑے کے اندر ہی وہ نیت کر لیں گی کہ میں نے احرام کی نیت کی، میں عمرے کی نیت کرتی ہوں۔ چہرہ احرام کی حالت میں چھپانا منع ہے، لیکن یہاں پابندی مردوں پر ہے، عورتوں پر نہیں ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ لوگوں کو ننگا کر کے اٹھائے گا۔ تو میں نے عرض کی حضور شرم نہیں آئے گی؟ کپڑے نہیں ہوگے تو شرم نہیں آئے گی؟ تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں حضور نے فرمایا عائشہ اس قدر جلال پہ رب کریم ہوگا کہ کسی کو اتنی ہوش ہی نہیں ہوگی کہ دوسرے کو دیکھ سکے۔ حرم شریف کے اندر جب آپ احرام کی حالت میں ہیں تو آپ کو سمجھنا چاہیے کہ میں لبیک کہہ رہا ہوں، لبیک کا معنی اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں۔ تو اتنی ہوش کہاں سے آئی کہ تو نے دائیں بائیں دیکھا اور عورت کی طرف تیری نظر پڑی؟ اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اس وقت جو بیبیاں حرم شریف میں آئی ہوئی ہیں وہ حضور کی نوکرانیاں ہیں، حضور کی، اور کسی چودھری کے گھر کی طرف اگر تو دیکھے تو وہ تیری آنکھیں نکال دیتا ہے، اور تو نے رب کریم کے گھر آنے والوں کی طرف بد نظری سے دیکھا، تجھے تیرے اندر یہ طاقت کیسے پیدا ہو؟ تو مرد اپنی نظر پہ پابندی لگائے گا، عورت اپنی نظر پہ پابندی لگائے۔ ایام حج میں عورتوں کو اجازت ہے